میں ہوں فضل قاسم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ جو لوگ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں چینل کو لائک اور سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پہ لازمی کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنا مصاحب خاص بناؤں گا۔ پھر جب ان سے گفتگو کی تو کہا کہ آج سے تم ہمارے ہاں صاحب منزلت اور صاحب اعتبار۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے کیونکہ میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور اس کام سے واقف بھی ہوں۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک مصر میں جگہ دی اور وہ اس ملک میں جہاں چاہتے تھے رہتے تھے۔ ہم اپنی رحمت جس پر چاہتے ہیں نازل کرتے ہیں اور نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے رہے ان کے لیے آخرت کا اجر بہت بہتر ہے۔ سورہ یوسف۔ جب بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو گئی اور اسے علم ہو گیا کہ آپ پر لگایا جانے والا الزام سراسر بے بنیاد تھا، تو اس نے کہا، اسے میرے پاس لے آؤ، میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لوں۔ پھر جب اس سے بات چیت کی اور آپ کی بات چیت سن کر آپ کی صلاحیتیں خوب معلوم ہو گئیں تو کہنے لگا، آپ ہمارے ہاں آج سے ذی عزت اور امانت دار ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں۔ آپ نے بادشاہ سے کہا کہ وہ آپ کو غلے کے سرکاری گوداموں کی نگرانی کا منصب سونپ دیں، کیونکہ شادابی کے 7 سال گزرنے کے بعد حالات خراب ہونے کا خدشہ تھا۔ اس منصب پر فائز ہونے کی صورت میں آپ اس وقت عوام کے لیے مفید اور محتاط پالیسی اختیار کر سکتے تھے۔ آپ نے بادشاہ کو بتایا کہ آپ حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی آپ دیانتداری کے ساتھ ان کی حفاظت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور باخبر ہیں، یعنی آپ کو معلوم ہے کہ اشیاء کو کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے اور گودام کس طرح بہتر حالت میں رہ سکتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص اپنے بارے میں جانتا ہو کہ وہ کسی عہدے کی اہلیت رکھتا ہے اور دیانتداری سے متصف ہے، اس کے لیے حکومتی عہدہ طلب کرنا جائز ہے۔ اہل کتاب کہتے ہیں فرعون یعنی اس وقت کے شاہ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے حد عزت افزائی کی اور آپ کو پورے مصر کا حاکم بنا دیا۔ اس نے آپ کو اپنی شاہی انگوٹھی پہنائی، ریشم کا لباس پہنایا، سونے کا ہار پہنایا اور آپ کو اپنے دوسرے رتھ میں سوار کرا کر آپ کے آگے یہ منادی کرائی کہ تو مالک اور مختار ہے، اور اپنے بارے میں کہا، فقط تخت کا مالک ہونے کے سبب سے میں بزرگ تر ہوں گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اسی طرح ہم نے یوسف کو ملک کا قبضہ دے دیا اور جہاں کہیں چاہے رہے سہے۔ کا مطلب یہ ہے کہ قید اور تنگی کی زندگی گزارنے کے بعد پورے مصر میں خود مختار ہو گیا، جہاں چاہے عزت و احترام سے رہے سہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم جسے چاہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں اور ہم نیکوکاروں کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ یہ سب اس جزا اور ثواب کا ایک حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ مومن کو دیا کرتا ہے اور جس کے ساتھ آخرت میں عظیم نعمتیں اور بہترین ثواب محفوظ ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا، یقیناً ایمانداروں اور پرہیزگاروں کا آخروی اجر بہت ہی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو طویل آزمائشوں کے بعد تخت مصر سے نوازا، جبکہ آپ کے حاسد بھائی قحط سالی کا شکار ہو کر آپ کے پاس غلے کے حصول کے لیے آتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یوسف کے بھائی کنعان سے مصر میں غلہ خریدنے کے لیے آئے تو یوسف کے پاس گئے۔ یوسف نے ان کو پہچان لیا اور اس کو نہ پہچان سکے۔ جب یوسف نے ان کے لیے ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا کہ پھر آنا تو باپ کی طرف سے جو تمہارا ایک اور بھائی ہے اسے بھی میرے پاس لیتے آنا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں ماپ بھی پورا دیتا ہوں اور مہمانداری بھی خوب کرتا ہوں، اور اگر تم اسے میرے پاس نہ لاؤ گے تو نہ تمہیں میرے ہاتھ سے غلہ ملے گا اور نہ تم میرے پاس آ سکو گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں اس کے والد سے تذکرہ کریں گے اور ہم یہ کام کر کے رہیں گے۔ اور یوسف نے اپنے خادموں سے کہا کہ ان کا سرمایہ یعنی غلے کی قیمت ان کے بوروں میں رکھ دو تاکہ جب یہ اپنے اہل و عیال میں جائیں تو اسے پہچان لیں، اور بعید نہیں کہ یہ پھر یہاں آئیں۔ سورہ یوسف۔ ان آیات میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے غلہ لینے کے لیے مصر میں آنے کا ذکر ہے۔ اس وقت قحط کے سال شروع ہو چکے تھے اور تمام علاقے قحط سے متاثر تھے۔ اس وقت مصر پر حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت قائم تھی۔ چنانچہ جب وہ لوگ آپ کی خدمت میں
میں حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں پہچان لیا، لیکن انہوں نے آپ کو نہ پہچانا، کیونکہ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس مقام و مرتبے پر فائز ہو سکتے ہیں، اس لیے آپ نے انہیں پہچان لیا لیکن وہ آپ کو نہ پہچان سکے۔ بائبل میں لکھا ہے جب وہ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کو سجدہ کیا، آپ نے انہیں پہچان لیا اور چاہا کہ وہ آپ کو نہ پہچانے، اس لیے ان سے سخت لہجے میں بات کی اور فرمایا تم جاسوس ہو، تم ہمارے ملک کی اچھی چیزیں لینا چاہتے ہو۔ بھائیوں نے کہا اللہ کی پناہ، ہم تو قحط اور بھوک کی وجہ سے اناج لینے آئے ہیں، ہم کنعان کے رہنے والے ہیں اور ایک ہی باپ کے 12 بیٹے ہیں، جن میں سے ایک گم ہو گیا ہے اور چھوٹا بھائی ہمارے والد کے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے معاملے کی تحقیق کروں گا۔ آپ نے انہیں 3 دن تک نظر بند رکھا، پھر چھوڑ دیا۔ آپ نے شمعون کو اپنے پاس روک لیا تاکہ دوسرے بھائی بنیامین کو لے کر آئیں۔ ان تفصیلات میں بعض باتیں غلط بھی ہیں۔ گزشتہ آیت کی تفسیر ارشاد ربانی ہے، اور جب انہیں ان کا سامان مہیا فرما دیا گیا، پس اپنے اس بھائی کو بھی لانا جو تمہارے باپ سے ہے۔ آپ نے ان سے ان کے حالات پوچھ لیے تھے اور پوچھا کہ وہ کتنے افراد ہیں۔ انہوں نے کہا ہم 12 بھائی ہیں، ایک گم ہو گیا ہے اور اس کا سگا بھائی ہمارے باپ کے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا اگلے سال آؤ گے تو اسے بھی ساتھ لیتے آنا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں بہترین میزبانی کرنے والوں میں سے ہوں، یعنی میں نے تمہاری میزبانی بہترین طریقے سے کی ہے۔ آپ نے یہ باتیں انہیں ترغیب دینے کے لیے فرمائی تاکہ وہ اس بھائی کو لے کر آئیں۔ پھر انہیں دھمکی بھی دی اور فرمایا بس اگر تم میرے پاس اس سے لے کر نہ آئے تو میری طرف سے تمہیں کوئی معاف غلہ نہ ملے گا، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا، یعنی پھر میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا اور تمہاری مہمانی بالکل نہیں کروں گا، یعنی پہلی بات کے برعکس معاملہ ہوگا۔ اس طرح آپ نے ترغیب و ترہیب کے ذریعے سے پوری کوشش کی کہ وہ لوگ بنیامین کو بھی ساتھ لے آئیں تاکہ آپ اپنے بھائی سے ملاقات کے اشتیاق کی تسکین کر سکیں۔ انہوں نے کہا اچھا، ہم اس کے باپ کو اس کی بابت ترغیب دیں گے اور پوری کوشش کریں گے، یعنی ہم اسے لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے اور ضرور اسے ساتھ لے کر رہیں گے۔ پھر آپ نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ وہ لوگ غلہ خریدنے کے لیے جو کچھ لائے ہیں وہ ان کی لا علمی میں ان کے سامان میں رکھ دیا جائے، تاکہ جب لوٹ کر اپنے اہل و عیال میں جائیں اور پونجیوں کو پہچان لیں تو بہت ممکن ہے کہ یہ پھر لوٹ کر آئیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ جب وہ وطن پہنچ کر غلے میں پونجی پائیں گے تو واپس کرنے ضرور آئیں گے، یا یہ وجہ ہے کہ آپ کو خطرہ تھا کہ شاید ان کے پاس مزید رقم نہ ہو جسے لے کر وہ دوبارہ غلہ لینے کے لیے آ سکیں، یا یہ وجہ ہے کہ آپ کو غلے کے عوض ان سے رقم لینا اچھا معلوم نہ ہوا۔ بھائیوں نے حسب وعدہ بنیامین کو ساتھ لے جانے کی درخواست کی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سختی سے رد کر دی۔ پھر بیٹوں کی منت سماجت اور پختہ وعدوں کے بعد ساتھ بھیج دیا۔ اس طرح بنیامین اپنے سگے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے جب وہ اپنے باپ کے پاس واپس گئے تو کہنے لگے کہ ابا جان، جب تک ہم بنیامین کو ساتھ نہ لے جائیں ہمارے لیے غلے کی بندش کر دی گئی ہے، سو آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے تاکہ ہم پر پھر غلہ لائے اور ہم اس کے نگہبان ہیں۔ یعقوب نے کہا کہ میں اس کے بارے میں تمہارا اعتبار نہیں کرتا، مگر ویسا ہی جیسا اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا، لہٰذا اللہ ہی بہتر نگہبان ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا سرمایہ ان کو واپس کر دیا گیا ہے۔ کہنے لگے کہ ابا جان، ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھیے یہ ہماری پونجی بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے۔ اب ہم اپنے اہل و عیال کے لیے پھر غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی نگہبانی کریں گے، اور ایک بار شطر زیادہ لائیں گے، جو ہم لائے ہیں تھوڑا ہے۔ یعقوب نے کہا کہ جب تک تم اللہ کا عہد نہ دو گے، اس کو میرے پاس صحیح سلامت لے آؤ گے، میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، مگر یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ، یعنی بے بس ہو جاؤ تو مجبوری ہے۔ جب انہوں نے ان سے عہد کر لیا تو یعقوب نے کہا کہ جو قول و قرار ہم
کر رہے ہیں اس کا اللہ ضامن ہے، اور ہدایت کی کہ اے بیٹا ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، اور میں اللہ کی تقدیر تو تم سے روک نہیں سکتا، بے شک حکم اسی کا ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور اہل تو کل کو اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور جب وہ ان مقامات سے داخل ہوئے جہاں جہاں سے داخل ہونے کے لیے باپ نے اسے کہا تھا، تو وہ تدبیر اللہ کے حکم کو ذرا بھی ٹال نہیں سکتی تھی۔ ہاں، وہ یعقوب کے دل کی خواہش تھی جو انہوں نے پوری کی تھی، اور بے شک وہ صاحب علم تھے کیونکہ ہم نے ان کو علم سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سورہ یوسف۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب وہ لوگ اپنے والد کے پاس واپس پہنچے تب کیا واقعات پیش آئے۔ انہوں نے کہا، ہم سے غلے کا ماپ روک لیا گیا، یعنی اگر آپ نے ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ نہ بھیجا تو اس سال کے بعد غلہ نہیں ملے گا، لیکن اگر آپ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیں گے تو ہمیں غلہ مل جائے گا۔ جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو انہوں نے اپنا سرمایہ موجود پایا جب ان کی جانب لوٹا دیا گیا تھا۔ کہنے لگے، ابا جان، ہمیں اور کیا چاہیے، اب تو ہمیں اپنا سرمایہ بھی واپس مل چکا ہے، اس لیے ہم اپنے خاندان کو رسد لا دیں گے اور اپنے بھائی کی نگرانی رکھیں گے، اور اس کی وجہ سے ایک اونٹ کا بار زیادہ لائیں گے، یہ بار تو بہت آسان ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کی شدید خواہش رکھتے تھے کیونکہ اس میں انہیں یوسف کی خوشبو محسوس ہوتی تھی۔ انہیں یہ اطمینان ہوتا تھا کہ یوسف کی غیر موجودگی میں ان کا بھائی موجود ہے، اس لیے انہوں نے فرمایا، میں تو اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کو بیچ میں رکھ کر مجھے قول و قرار نہ کر دو کہ تم اسے میرے پاس واپس لاؤ گے، سوائے ایک صورت کے کہ تم سب مغلوب ہو جاؤ، یعنی ایسی صورت حال پیدا ہو جائے کہ بنیامین کو بحفاظت واپس لانا تمہارے بس سے باہر ہو جائے، تب تم بے قصور ہوگے۔ جب انہوں نے پکا قول و قرار دے دیا تو انہوں نے کہا، ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بہت پختہ عہد و پیمان لیے اور اپنے بیٹے کے بارے میں زیادہ سے زیادہ احتیاط کا مظاہرہ فرمایا، لیکن تقدیر کے آگے تدبیر نہیں چلتی۔ اگر آپ کو اور آپ کے کنبے کو خوراک کی شدید احتیاج نہ ہوتی تو آپ اپنے پیارے بیٹے کو کبھی نظروں سے اوجھل نہ کرتے، لیکن تقدیر کے اپنے طریقے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے فیصلے فرما دیتا ہے، وہی کامل حکمت والا مکمل علم والا ہے۔ پھر آپ نے انہیں حکم دیا کہ شہر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہوں بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہوں۔ بعض حضرات کا قول ہے کہ آپ نے انہیں یہ حکم اس لیے دیا تھا کہ انہیں نظر نہ لگ جائے کیونکہ وہ سب خوبصورت اور خوش شکل تھے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ مقصد یہ تھا کہ الگ الگ داخل ہونے سے شاید کسی کو یوسف کا سراغ مل جائے۔ پہلا قول زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے، اس لیے فرمایا، میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو تم سے ٹال نہیں سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب وہ انہی راستوں دروازوں سے گئے جن کا حکم ان کے والد نے انہیں دیا تھا، کچھ نہ تھا کہ اللہ نے جو بات مقرر کر دی تھی وہ اس سے انہیں ذرا بھی بچا لیں، مگر یعقوب کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا جسے انہوں نے پورا کرا لیا۔ بلا شبہ وہ ہمارے سکھلائے ہوئے علم کے عالم تھے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بائبل میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے ہاتھ عزیز مصر کے لیے تحفے کے طور پر پستہ، بادام، صنوبر کے بیج، شہد اور وغیرہ وغیرہ بھیجا۔ بھائیوں نے پہلے درہم بھی لے لیے اور کچھ اور اشیاء بھی غلہ خریدنے کے لیے ساتھ لے لی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بلا وجہ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ نہیں سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے بھائی کو روکنے کے لیے ایک تدبیر کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب وہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے حقیقی بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ میں تیرا بھائی ہوں، سو جو سلوک یہ ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں اس پر افسوس نہ کرنا۔ یوسف نے ان کا سامان تیار کر دیا تو اپنے بھائی کے کجاوے میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا۔ پھر جب وہ آبادی سے باہر نکل گئے تو ایک پکارنے والے نے آواز دی کہ اے قافلے والو، تم تو چور ہو۔ وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ تمہاری کون سی چیز کھو گئی ہے؟ وہ بولے کہ بادشاہ کے پانی پینے کا پیالہ کھو گیا ہے، اور جو شخص اس کو لے آئے اس کے لیے ایک بار شتر ایک اونٹ کا سامان ہے، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، تم کو معلوم ہے کہ ہم اس ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ خرابی کریں،
اور نہ ہم چوری کیا کرتے ہیں۔ وہ بولے کہ اگر تم جھوٹے نکلے یعنی چور ثابت ہو گئے تو اس کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں وہ دستیاب ہو وہی اس کا بدل قرار دیا جائے گا۔ ہم ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ تب یوسف نے اپنے بھائی کے سامان سے قبل ان کے سامانوں کو دیکھنا شروع کیا، پھر اپنے بھائی کے سامان میں سے اس پیالے کو نکال لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی، ورنہ بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ مشیت الہی کے سوا اپنے بھائی کو نہ لے سکتے تھے۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں، اور ہر علم والے سے دوسرا عالم علم والا بڑھ کر ہے۔ برادران یوسف نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہو تو کچھ عجب نہیں، کیونکہ اس کے ایک بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی۔ یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں مخفی رکھا اور ان پر ظاہر نہ ہونے دیا، اور کہا کہ تم بڑے بدکماش ہو اور جو تم بیان کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اسے عزیز اس کے والد بہت بوڑھے ہیں اور اسے محبت بھی رکھتے ہیں، سو اس کو چھوڑ دیجئے اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ احسان کرنے والے ہیں۔ یوسف نے کہا کہ اللہ پناہ میں رکھے کہ جس شخص کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی اس کے سوا کسی اور کو پکڑ لیں، ایسا کرے تو ہم بڑے بے انصاف ہو جائیں۔ سورہ یوسف۔ ان آیات میں بیان کیا گیا کہ جب وہ لوگ اپنے بھائی بنیامین کو لے کر اس کے سگے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ نے اسے اپنے قریب جگہ دی اور پوشیدہ طور پر اسے بتایا کہ آپ اس کے بھائی ہیں، اور اسے حکم دیا کہ ابھی یہ بات بھائیوں کو نہ بتائیں، علاوہ ازیں ان کی بدسلوکی پر اسے تسلی دی۔ پھر آپ نے ایک تدبیر کی تاکہ بنیامین کو دوسرے بھائیوں سے الگ کر کے اپنے پاس رکھ لیں۔ چنانچہ آپ نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ آپ کا پیالہ ان کو علم ہوئے بغیر اس کے بورے میں رکھ دیں۔ آپ اسی پیالے میں پانی پیتے تھے اور اسی سے ماب کر لوگوں کو غلہ دیتے تھے۔ جب وہ روانہ ہوئے تو ان کے پیچھے چند افراد بھیج دیے، انہوں نے جا کر کہا تو لوگ بادشاہ کا پیمانہ چرا لائے ہو، اگر تم واپس کر دو گے تو ایک اونٹ غلہ مزید دیا جائے گا۔ اعلان کرنے والے نے اس وعدے کے پورے ہونے کی ذمہ داری قبول کی۔ انہوں نے اس الزام کی صحت سے انکار کیا اور الزام لگانے والوں پر ناراضی کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم تم کو خوب علم ہے کہ ہم ملک میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہم چور ہیں، یعنی تمہیں معلوم ہے کہ یہاں ہمارا عزت و احترام سے استقبال کیا گیا تھا اور ہم کسی برے ارادے سے نہیں آئے۔ تب الزام لگانے والے نے کہا اچھا چور کی سزا کیا ہے؟ اگر تم جھوٹے ہو؟ انہوں نے کہا اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے سامان سے پایا جائے وہی اس کا بدلہ ہے۔ ہم تو ایسے ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ ان کی شریعت میں یہ حکم تھا کہ چور کو اس کے حوالے کر دیا جائے جس کی چوری ہوئی، اس لیے انہوں نے یہ بات کہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس یوسف نے اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے ان کے سامان کی تلاشی شروع کی، پھر اس پیمانے کو اپنے بھائی کے سامان سے نکالا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ یوسف پر کوئی الزام نہ آئے اور تدبیر زیادہ کارگر ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے یوسف کے لیے اسی طرح یہ تدبیر کی۔ اس بادشاہ کے قانون کی روح سے وہ اپنے بھائی کو نہ لے سکتے تھے، یعنی اگر بھائی یہ اعتراف نہ کرتے کہ جس کے سامان سے پیمانہ نکلے اسی کو لیا جائے تو یوسف علیہ السلام مصر کے قانون کے مطابق بنیامین کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مگر یہ کہ اللہ کو منظور ہو ہم جس کے چاہے علم میں درجے بلند کرتے ہیں۔ ہر ذی علم پر فوقیت رکھنے والا دوسرا ذی علم موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان سے زیادہ علم، عقل، عزم و حزم سے بہرہ تھے۔ آپ نے اللہ کے حکم سے یہ کام کیا کیونکہ اس کے نتیجے میں ایک بڑا فائدہ حاصل ہونے والا تھا، یعنی آپ کے والد اور خاندان کے افرادان کے پاس پہنچنے والے تھے۔ جب بھائیوں نے دیکھا کہ پیمانہ بنیامین کے سامان سے نکلا تو انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی تو تعجب کی کوئی بات نہیں، اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے، یعنی انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو چور کہا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ جس چوری کی طرف وہ اشارہ کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں اپنے نانا کا بت چرا کر توڑ دیا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ کی پھپھو کو آپ سے بہت محبت تھی، انہوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کا ایک کمر بند ان کے کپڑوں میں چھپا دیا، پھر تلاش کیا گیا تو ان کے پاس سے نکلا۔ انہیں تو معلوم نہیں تھا کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ پھوپھی محبت کی وجہ سے چاہتی تھی کہ آپ اس کے پاس رہیں، اس لیے یہ تدبیر کی۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ آپ گھر سے کھانا چرا کر
کر غریبوں کو کھلا دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اقوال ہیں۔ اس لیے بھائیوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیا اور ان کے سامنے ظاہر نہ کیا۔ جو بات ظاہر نہیں کی گئی تھی وہ آپ کے اگلے الفاظ ہیں کہ تم بڑے بدکماش ہو اور جو تم بیان کرتے ہو اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ آپ نے علم و درگزر سے کام لیتے ہوئے یہ بات آہستہ کہی، اونچی آواز سے نہ کہی۔ تب وہ آپ کی منت سماجت کرنے لگے اور بولے اے عزیز مصر، اس کے والد بڑی عمر کے بالکل بوڑھے شخص ہیں، آپ اس کے بدلے میں ہم سے کسی کو لے لیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے نیک نفس ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا دوسرے کی گرفتاری کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ایسا کرنے سے تو ہم یقیناً ناانصافی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی اگر ہم نے ملزم کو چھوڑ دیا اور بے گناہ کو گرفتار کر لیا تو یہ ظلم ہوگا۔ ہم نے نہ خود ظلم کر سکتے ہیں نہ کسی کو ظلم کی اجازت دے سکتے ہیں، ہم تو اسی کو پکڑیں گے جس سے ہمیں اپنا سامان ملا ہے۔ بھائیوں کا بامی صلاح مشورہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب وہ اس سے نا امید ہو گئے تو الگ ہو کر صلاح کرنے لگے۔ سب سے بڑے نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کا عہد لیا ہے اور اس سے پہلے بھی تم یوسف کے بارے میں قصور کر چکے ہو، تو جب تک والد صاحب مجھے حکم نہ دیں میں تو اس جگہ سے ہلوں گا نہیں۔ یا اللہ میرے لیے کوئی اور تدبیر کرے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم سب والد صاحب کے پاس جاؤ اور کہو کہ ابا جان آپ کے صاحبزادے نے وہاں جا کر چوری کی اور ہم نے تو اپنی دانش کے مطابق آپ سے اس کو لے آنے کا عہد کیا تھا، مگر ہم عیب کی باتوں کے جاننے والے اور یاد رکھنے والے تو نہیں ہے تھے، اور جس بستی میں ہم ٹھہرے تھے وہاں سے یعنی اہل مصر سے اور جس قافلے میں ہم آئے ہیں اس سے دریافت کر لیجئے اور ہم اس بیان میں بالکل سچے ہیں۔ جب انہوں نے آ کر یہ بات یعقوب سے کہی تو انہوں نے کہا کہ حقیقت یوں نہیں ہے بلکہ یہ بات تم نے اپنے دل سے بنا لی ہے، بس صبر ہی بہتر ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، بے شک وہ دانا اور حکمت والا ہے۔ پھر ان کے پاس سے چلے گئے اور کہنے لگے ہائے افسوس یوسف، ہائے افسوس، اور رنج و عالم میں اس قدر روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور ان کا دل غم سے بھر رہا تھا۔ بیٹے کہنے لگے کہ واللہ اگر آپ یوسف کو اسی طرح یاد کرتے رہیں گے تو یا تو بیمار ہو جائیں گے یا جان ہی دے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے غم و انداز کا اظہار اللہ سے کرتا ہوں اور اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بیٹا یوں کرو کہ ایک دفعہ پھر جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، بلا شبہ اللہ کی رحمت سے بے ایمان لوگ نا امید ہوا کرتے ہیں۔ سورہ یوسف۔ جب وہ لوگ بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام سے چھڑانے میں ناکام ہو گئے تو تنہائی میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ سب سے بڑے بھائی روبن نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کی قسم لے کر پختہ اقرار لیا ہے، یعنی یہ وعدہ لیا ہے کہ واپسی میں بنیامین کو ضرور ساتھ لاؤ گے۔ اب تم عہد شکنی کے مرتکب ہو چکے ہو اور جس طرح تم نے اپنے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کوتاہی کا ارتکاب کیا تھا اب اس کے بارے میں کوتاہی کے مرتکب ہو رہے ہو۔ بس میں تو اس سرزمین سے نہ جاؤں گا بلکہ یہیں ٹھہرا رہوں گا حتیٰ کہ والد صاحب خود مجھے واپس آنے کی اجازت دے دیں، یا اللہ تعالیٰ میرے اس معاملے کا فیصلہ کر دے کہ میں کسی طرح اپنے بھائی کو اپنے والد کے پاس لے جا سکوں، وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم سب والد صاحب کی خدمت میں واپس جاؤ اور کہو کہ ابا جان آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے، یعنی انہیں وہ بات بتاؤ جو ظاہری طور پر تمہاری مشاہدے میں آئی ہے، اور کہو آپ اس شہر کے لوگوں سے دریافت فرما لیں جہاں ہم تھے اور اس قافلے سے بھی پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، یعنی ہم نے آپ کو بھائی سے چوری کی غلطی سرزد ہونے کی جو خبر سنائی ہے وہ مصر میں مشہور ہو چکی ہے، وہ ان قافلے والوں کو بھی معلوم ہے جو اس وقت وہاں موجود تھے، اور یقیناً ہم بالکل سچے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور بنیامین کی داستان سنائی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پرانے زخم بھی تازہ ہو گئے اور مسلسل رونے کی وجہ سے آپ کی بینائی جاتی رہی، لیکن آپ نے صبر کا دامن تھامے رکھا اور اپنے رب سے پر امید رہتے ہوئے فرمایا ایسا ہوا نہیں بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی۔
بس اب صبر ہی بہتر ہے، یعنی تمہارا بیان غلط ہے۔ بنیامین سے چوری کا جرم سرزد نہیں ہوا، یہ اس کی عادت نہیں بلکہ تم نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے علماء نے فرمایا، بنیامین کے بارے میں ان کی کوتاہی یوسف علیہ السلام سے بدسلوکی کا نتیجہ تھی، اس لیے یعقوب علیہ السلام نے یہ بات فرمائی۔ کسی بزرگ کا قول ہے، گناہ کی سزا بعض اوقات اس طرح بھی ملتی ہے کہ ایک اور گناہ سرزد ہو جائے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس پہنچا دے، یعنی یوسف، بنیامین اور روبیل اور روبن کو میرے پاس واپس لے آئے۔ وہی علم و حکمت والا ہے، یعنی پیارے بیٹوں کی جدائی میں میرا جو حال ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور اللہ جو کچھ کرتا ہے اور جو فیصلے فرماتا ہے وہ حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹوں سے منہ پھیر لیا اور کہا، ہائے افسوس، نئے غم کی وجہ سے پرانا غم بھی تازہ ہو گیا، اور رنج و عالم کے جو جذبات دل میں موجود تھے ان میں شدت پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کی آنکھیں رنج و غم کے باعث سفید ہو چکی تھیں، یعنی بہت زیادہ رونے کی وجہ سے ایسا ہوا، اور وہ غم کو دبائے ہوئے تھے، یعنی غم کی شدت اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے کی شدت خواہش کی وجہ سے ان کا دل غم سے لبریز ہو گیا۔ جب آپ کے بیٹوں نے آپ کو جدائی کے رنج و عالم میں اس طرح غلطاں و پیچا دیکھا تو آپ پر ترس کھاتے ہوئے کہا، واللہ آپ ہمیشہ یوسف کی یاد ہی میں لگے رہیں گے یہاں تک کہ گل جائیں یا ختم ہو جائیں، یعنی اگر آپ اسی طرح یوسف کو یاد کرتے رہے تو آپ کا جسم لاغر ہو جائے گا اور قوت ختم ہو جائے گی، اس لیے آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ کچھ حوصلہ کریں۔ آپ نے فرمایا، میں تو اپنی پریشانیوں اور رنج کی فریاد اللہ سے ہی کرتا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ آپ نے بیٹوں سے فرمایا، میں اپنی مصیبت کی شکایت تم سے تو نہیں کر رہا، نہ کسی اور انسان سے شکایت کر رہا ہوں، میں تو اللہ عز و جل سے شکایت کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ میری مشکلات اور غم ختم فرما دے گا۔ مجھے یقین ہے کہ یوسف کا خواب سچا ہو کر رہے گا، اور اس کے مطابق میں اور تم سب اسے ضرور سجدہ کریں گے۔ اس لیے فرمایا، مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ پھر آپ نے انہیں یوسف اور بنیامین کی تلاش کی ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا، میرے پیارے بچوں، تم جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو پوری طرح تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، یقیناً اللہ کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں، یعنی مصیبت کے بعد راحت کے حصول سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے اور مشکلات سے نجات مقدر ہونے سے مایوسی تو کافروں کا کام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ایک بار پھر کھا سالی سے تنگ آ کر آپ کے پاس غلے کے حصول کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اس بار حضرت یوسف علیہ السلام ان کو حقیقت سے آشنا کرتے ہیں اور تمام اہل و عیال کو مصر لانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، جب وہ یوسف کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ اے عزیز، ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے، اور ہم تھوڑا سا سرمایہ لائے ہیں، آپ ہمیں اس کے عوض پورا غلہ دیجیے اور خیرات کیجیے کہ اللہ خیرات کرنے والوں کو ثواب دیتا ہے۔ یوسف نے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ جب تم نادانی میں پھنسے ہوئے تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ بولے، کیا تم ہی یوسف ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور بنیامین کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے، یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ بلا شبہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وہ بولے، اللہ کی قسم، اللہ نے تم کو ہم پر فضیلت بخشی، اور بے شک ہم خطا کار تھے۔ یوسف نے کہا کہ آج کے دن سے تم پر کچھ اور ملامت نہیں ہے، اللہ تم کو معاف کرے اور وہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ میرا کرتا لے جاؤ اور اسے والد صاحب کے منہ پر ڈال دو، وہ بینا ہو جائیں گے، اور اپنے تمام اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ سورہ یوسف۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دوبارہ ان کے پاس آ کر غلہ مانگنے اور بنیامین کو دوبارہ ان کے حوالے کرنے کی درخواست کا ذکر فرمایا۔ جب یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہنے لگے، اے عزیز، ہم کو اور ہمارے خاندان کو دکھ پہنچا ہے، یعنی زیر کفالت افراد زیادہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قحط سالی اور تنگ دستی کا سامنا ہے، اور ہم حقیر پونجی لائے ہیں، یعنی ایسی چیز لائے ہیں جو عام طور پر قبول نہیں کی جاتی، یعنی
یعنی کھوٹے یا تھوڑے سے درہم یا صنوبر یا بتم کے بیج وغیرہ تھے۔ ایک قول کے مطابق پرانی بوریاں اور رسیاں وغیرہ لے کر آئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے کہا بس آپ ہمیں غلہ کا پورا ماپ دیجئے اور ہم پر خیرات کیجئے، اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ خیرات اور صدقے سے مراد یہ ہے کہ ہماری نکمی چیزیں ہی قبول کر لیجئے، یا یہ مطلب ہے کہ ہمارا بھائی ہمیں واپس دے دیجئے۔ جب آپ نے ان کی یہ کیفیت دیکھی کہ ان کے پاس صرف ناکارہ اشیاء رہ گئی ہیں تو آپ کو ان پر ترس آ گیا، چنانچہ آپ نے پیشانی سے کپڑا ہٹا دیا اور انہیں اپنی پہچان کراتے ہوئے اللہ کے حکم سے فرمایا، جانتے بھی ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنی نادانی کی حالت میں کیا کیا۔ ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی، وہ کئی بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے لیکن آپ کو پہچان نہ سکے تھے۔ اس حیرت کے عالم میں انہوں نے کہا، واقعی تو ہی یوسف ہے۔ جواب دیا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، یعنی میں وہی یوسف ہوں جس کے ساتھ تم نے کیا کچھ بدسلوکی نہیں کی اور جس کے بارے میں تم سے کیا کیا تقصیر سرزد نہیں ہوئی۔ آپ کا یہ کہنا اور یہ میرا بھائی ہے، اس میں پہلی بات کی تاکید و تائید ہے اور ان کے دلوں میں پوشیدہ حسد اور ان کے گزشتہ فریب کی طرف اشارہ ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا، یعنی اللہ کا ہم پر یہ فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اچھا ٹھکانہ مہیا فرمایا اور ہماری عزت کے اسباب مہیا فرمائے، کیونکہ ہم نے اپنے رب کی فرما برداری کی تھی، تمہاری بدسلوکی پر صبر کیا تھا، اپنے والد کی اطاعت اور ان سے حسن سلوک کیا تھا۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ والد گرامی کو ہم سے شدید محبت تھی۔ بات یہ ہے کہ جو بھی پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ تعالیٰ کسی نیکوکار کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر برتری دی ہے، یعنی آپ پر فضل کرتے ہوئے آپ کو وہ کچھ عطا فرمایا ہے جو ہمیں نہیں دیا، اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم خطا کار تھے۔ اب ہم اس سے اعتراف کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ایک پاک باز دل رکھتے تھے جس میں انتقام کی کوئی خواہش موجود نہ تھی۔ آپ نے ان کے جرائم کا ایک عذر بھی خود ہی پیش کر دیا کہ یہ نادانی کے وقت کی باتیں تھیں، اس لیے آج تم پر کوئی ملامت نہیں۔ پھر انہیں دعا دیتے ہوئے فرمایا، اللہ تمہیں بخشے، وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ پھر آپ نے انہیں اپنی قمیص دیتے ہوئے فرمایا کہ اسے لے جا کر والد صاحب کی آنکھوں پر رکھیں، ان کی بصارت جو ختم ہو چکی ہے اللہ کے حکم سے انہیں دوبارہ مل جائے گی۔ یہ غرق عادت ہے اور آپ کا ایک عظیم معجزہ ہے جو آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ پھر آپ نے انہیں فرمایا کہ تم تمام اہل و عیال سمیت مصر چلے آئیں اور سب آرام و سکون سے زندگی گزاریں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کے بچھڑے ہوئے افراد کو ملا دیا اور عزت اور راحت سے نوازا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے والد کہنے لگے کہ اگر مجھ کو یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ بولے کہ واللہ آپ اسی قدیم غلطی میں مبتلا ہیں۔ جب خوشخبری دینے والا آ پہنچا تو اس نے کرتا یعقوب کے منہ پر ڈال دیا اور وہ بینا ہو گئے اور بیٹوں سے کہنے لگے، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ بیٹوں نے کہا کہ ابا جان ہمارے لیے ہماری گناہ کی مغفرت مانگیے، بے شک ہم خطا کار تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے پروردگار سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ سورہ یوسف۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب قافلہ روانہ ہوا تو ایک ہوا چلی جس سے یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچ گئی۔ تب آپ نے فرمایا، مجھے تو یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ کو 3 دن کے فاصلے سے یہ خوشبو محسوس ہو گئی تھی۔ اگر تم مجھے سٹایا ہوا قرار نہ دو، یعنی ہو سکتا ہے کہ تم سمجھو کہ بڑھاپے کی وجہ سے میری عقل میں فرق آ گیا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے، واللہ آپ اپنے اسی پرانے خبت میں مبتلا ہیں۔ قتادہ اور سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے سخت ناروا لفظ استعمال کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب خوشخبری دینے والے نے پہنچ کر ان کے منہ پر وہ کرتا ڈالا، اسی وقت وہ پھر سے بینا ہو گئے، یعنی اس نے آتے ہی یعقوب علیہ السلام کے چہرے مبارک پر قمیص ڈال دی۔ آپ کی آنکھیں فوراً روشن ہو گئیں۔ اس وقت آپ نے بیٹوں سے فرمایا، کیا میں تم سے نہ کہا کرتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ یعنی مجھے معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یوسف سے ضرور ملائے گا،
اور مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک ضرور نصیب ہوگی اور اس کے ایسے حالات دیکھوں گا جن سے مجھے خوشی حاصل ہوگی۔ اس وقت انہوں نے کہا، ابا جی آپ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے، بے شک ہم قصوروار ہیں۔ انہوں نے درخواست کی کہ انہوں نے آپ سے اور آپ کے بیٹے سے یوسف سے جو بدسلوکی کی تھی، جو ان کا برا ارادہ تھا، اللہ سے ان گناہوں کی معافی کی دعا کریں، کیونکہ یہ غلطی کرنے سے پہلے ان کا ارادہ یہ تھا کہ توبہ کر لیں گے تو اللہ نے انہیں بعد میں توبہ کی توفیق بھی بخش دی۔ ان کے والد محترم نے ان کی درخواست قبول کرتے ہوئے فرمایا، اچھا میں جلد ہی تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، وہ بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربانی کرنے والا ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اہل و عیال مصر پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات کے وقت سب نے انہیں سجدہ کیا تو یوسف علیہ السلام کی دیرینہ خواب کی تعبیر سچ ثابت ہو گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب یہ سب لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے والد کو پاس بٹھایا اور کہا، مصر میں داخل ہو جائیے، اللہ نے چاہا تو خاطر جمع سے رہیے گا۔ اور انہوں نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب یوسف کے آگے سجدے میں گر پڑے۔ اس وقت یوسف نے کہا، ابا جان یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، میرے پروردگار نے اسے سچ کر دیا اور اس نے مجھ پر بہت سے احسان کیے ہیں کہ مجھ کو جیل سے نکالا اور اس کے بعد کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں فساد ڈال دیا تھا، آپ کو گاؤں سے یہاں لایا۔ بے شک میرا پروردگار جو چاہتا ہے تدبیر کرتا ہے، بلا شبہ وہ بڑا دانا اور نہایت حکمت والا ہے۔ پھر یوسف نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے حکومت دی اور خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے، تو مجھے دنیا سے اپنی اطاعت کی حالت میں اٹھانا اور آخرت میں اپنے نیک بندوں میں داخل کرنا۔ سورہ یوسف۔ ان آیات میں طویل جدائی کے بعد پیارے والدین اور تمام اولاد کے اکٹھے ہونے کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ سارا گھر یوسف کے پاس پہنچ گیا تو یوسف نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور ان کے ساتھ الگ سے خصوصی ملاقات کی جس میں بھائی شامل نہ تھے، اور کہا، اللہ کو منظور ہے تو آپ سب امن و امان کے ساتھ مصر میں داخل ہو جائیں۔ ایک قول کے مطابق یہ ملاقات مصر سے باہر خیموں میں ہوئی۔ پھر جب وہ شہر کے دروازے پر پہنچے تو آپ نے یہ بات فرمائی، تاہم رہائش اختیار کر لیں، کیا جائے تو وہ بھی درست ہے، اور اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا۔ تورات کے بیان کے مطابق ان کی والدہ فوت ہو چکی تھیں، اس لیے بعض مفسرین نے اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف کی والدہ کو دوبارہ زندہ فرما دیا، جبکہ دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ والدہ سے مراد ان کی خالہ اور سوتیلی ماں لیہ ہیں، جو کہ والدہ کے برابر ہوتی ہیں۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء فرماتے ہیں، قرآن کے الفاظ سے یہی مفہوم ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی والدہ اس وقت تک زندہ تھیں، لہذا اس کے خلاف اہل کتاب کے اقوال پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، یہ رائے قوی ہے، واللہ اعلم۔ آپ نے والدین کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا اور سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے، یعنی آپ کے والد والدہ اور 11 بھائیوں نے آپ کو سجدہ کیا، اس سے آپ کی تعظیم و تکریم مقصود تھی۔ یہ سجدہ ان کی شریعت میں جائز تھا اور تمام شریعتوں میں اس پر عمل ہوتا رہا، حتیٰ کہ ہماری شریعت میں اسے حرام کر دیا گیا۔ تب کہا، ابا جی یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، یعنی میں نے آپ کو جو خواب سنایا تھا کہ مجھے 11 ستاروں نے اور سورج اور چاند نے سجدہ کیا ہے اور آپ نے مجھے اس کو پوشیدہ رکھنے کا حکم دیا تھا، اس کی یہ تعبیر ظاہر ہو گئی ہے اور میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا۔ اس نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا، جب مجھے جیل خانے سے نکالا، یعنی میں وہاں تنگی اور تفکرات میں تھا، اللہ نے مجھے وہاں سے نکال کر مصر کا بااختیار حاکم بنا دیا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لے آئے، یعنی آپ لوگ دور صحرا میں رہ رہے تھے، اب اللہ کے فضل سے میرے پاس آ گئے۔ اس اختلاف کے بعد جو شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈال دیا تھا، یعنی وہ واقعات پیش آئے جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ پھر فرمایا، میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے، یعنی وہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے اسباب بھی مہیا کر دیتا ہے اور اسے ایسے طریقے سے آسان فرما دیتا ہے کہ بندوں کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ بہترین طریقے سے اپنی عظیم قدرت کے ذریعے سے اس مقتدور فرما دیتا ہے۔ بے شک وہ بہت علم و حکمت والا ہے، یعنی وہ تمام معاملات سے باخبر اور اس کی تخلیق و تشریع اور تقدیر سب حکمت پر مبنی ہے۔
یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ پر اللہ کی نعمت بھی تکمیل ہو گئی ہے اور وہ والدین کے ساتھ اور گھر کے تمام افراد کے ساتھ مل گئے ہیں۔ انہیں معلوم تھا کہ اس دنیا میں کسی کو دوام حاصل نہیں اور اس جہان کی ہر شے فانی ہے اور تکمیل کے بعد کمی ہی ہوا کرتی ہے۔ اس لیے آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنائی جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اس کے عظیم فضل و احسان کا اعتراف فرمایا اور اپنے پروردگار سے درخواست کی کہ جب ان کی وفات کا وقت آئے تو وہ اسلام کی حالت میں فوت ہوں اور اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہوں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم دعا کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں یا اللہ ہمیں اسلام پر زندہ رکھ اور اسلام پر موت دے، یعنی جب بھی ہم فوت ہوں تو اسلام پر قائم ہو۔ ممکن ہے آپ نے یہ دعا اپنے وفات کے موقع پر فرمائی ہو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے فرمایا تھا اللہ وفر رفیق الاعلیٰ، یعنی آپ کی روح مبارک کو ملا اعلیٰ اور انبیاء اور مرسلین جیسے عظیم ساتھیوں سے ملا دیا جائے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے صحت و سلامتی کی حالت میں دعا فرمائی ہو اللہ انہیں اسی وقت وفات دے دے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کی شریعت میں ایسی تمنا کرنا جائز ہو، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک قول روایت کیا جاتا ہے یوسف علیہ السلام سے پہلے کسی نبی نے موت کی تمنا نہیں کی تھی۔ ہماری شریعت میں موت کی دعا کرنا منع ہے، البتہ فتنوں کے وقت جائز ہے، جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے یا اللہ جب تو لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہے تو ہمیں فتنے میں مبتلا کیے بغیر فوت کر لینا۔ اور حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی، سورہ مریم۔ حضرت علی تعالیٰ نے بھی اس وقت موت کی تمنا کی تھی جب معاملات گمبھیر ہو گئے، فتنہ بہت بڑھ گیا، جنگ و جدال میں شدت پیدا ہو گئی اور طرح طرح کے اختلافات پیدا ہو گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس وقت موت کی تمنا کی تھی جب حالات سخت ہو گئے اور آپ کو مخالفین کی طرف سے بہت زیادہ تکالیف پیش آئیں۔ اچھے حالات میں موت کی تمنا کرنا منع ہے، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص مصیبت نازل ہونے پر موت کی تمنا ہرگز نہ کرے، اگر وہ نیکی کرنے والا ہو تو شاید مزید نیکیاں کر لے، اور اگر گناہگار ہو تو ممکن ہے کہ آئندہ زندگی میں باز آ جائے، بلکہ اسے یوں کہنا چاہیے اللہم آہینی ما کانت الحیات خیر الا وتوفنی اذا کانت الوفا خیر الا۔ اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور مجھے اس وقت فوت کر جب وفات میرے لیے بہتر ہو۔ اس حدیث میں مصیبت سے مراد بدنی تکلیف مثلا بیمار وغیرہ، دینی مصیبت مراد نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے مذکورہ پہلا دعا تو وفات کے وقت کی تھی، یہ اس دعا کا یہ مطلب تھا کہ جب بھی موت آئے تو اس انداز سے آئے کہ میں اسلام پر قائم ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بھلا جس وقت یعقوب وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود یکتا ہے اور ہم اسی کی حکم بردار ہیں، سورہ بقرہ۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اخلاص کی وصیت کی۔ اخلاص سے مراد خالص دین اسلام ہے، جس انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کی طرف سے لے کر مبعوث ہوئے۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام فوت ہوئے تو مصر کے باشندوں نے 70 دن آپ کا سوگ منایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم سے اتباع نے یعقوب علیہ السلام کی میت کو ایک خاص خوشبو لگائی، اس میں 40 دن تک تازہ رہے گے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے شاہ مصر سے اجازت طلب کی کہ اپنے والد کی میت کو لے جا کر خاندان کے دوسرے افراد کے ساتھ دفن کر دیں۔ اس نے اجازت دے دی۔ آپ کے ساتھ مصر کے سردار اور بزرگ بھی روانہ ہوئے۔ انہوں نے حبرون پہنچ کر آپ کو اس غار میں دفن کیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے افرون بن سار بن حیشی سے خریدا تھا۔ پھر واپس آ گئے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے والد کی وفات پر تعزیت کی اور غم کا اظہار کیا۔ آپ نے ان کی عزت افزائی کی اور انہیں اعزاز و اکرام سے اپنے ساتھ لائے۔
لائے، چنانچہ وہ مصر ہی میں مقیم رہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے وصیت کی کہ جب وہ لوگ مصر سے نکلے تو ان کی میت کو ساتھ لے جا کر آبائے کرام کے ساتھ دفن کریں۔ چنانچہ انہوں نے آپ کی میت کو حنوط کر کے تابوت میں رکھ لیا۔ بعد میں جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے نکلے تو آپ کی میت کو ساتھ لے گئے اور آپ کو آپ کے آبائے کرام کے قریب دفن کیا، جیسے کہ آئندہ بیان ہوگا۔ اہل کتاب کے قول کے مطابق یوسف علیہ السلام 110 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔